سورت زلزال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلا ماری جائے گی زمین، خوب زور سے ہلایا جانا۔ واخرجت الارض اثقالہا، اور باہر نکال دے گی زمین اپنے بوجھ۔ وقال الانسان ما لہا، اور کہے گا انسان کیا ہوا اسے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ بیان کرے گی اپنی خبریں۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ بلا شبہ آپ کا رب وہی حکم کرے گا لہا اس کو۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوٹیں گے لوگ الگ الگ ہو کر تاکہ انہیں دکھایا جائے ان کے اعمال۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، لہذا جو کوئی کرے گا ذرہ برابر بھلائی تو وہ دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، اور جو کوئی کرے گا ذرہ برابر برائی تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ آیت کا مفہوم، آیت کا ترجمہ، اسی سے تمام سورت کا ترجمہ سمجھ آ رہا ہے۔ اس سورت کا نام سورت کی پہلی آیت کے لفظ زلزالہ سے لیا گیا۔ اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے اور اس کی فضیلت میں بہت سی روایات منقول ہیں، لیکن ان میں سے سند کے اعتبار سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں۔ قیامت کے حالات اور انسان کا اپنے کیے ہوئے تمام اعمال کو دیکھنا اس سورت کا موضوع ہے۔ سورت زلزال میں 8 آیتیں، 1 رکوع، 37 کلمات اور 158 حروف ہیں۔ اس میں آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی آیت ہی میں جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، قیامت کے عظیم زلزلے کی طرف اشارہ ہے۔ جب پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو زمین پر سخت بھونچال طاری ہو جائے گا، جس سے ساری زمین لرز اٹھے گی۔ مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک اور اوپر سے نیچے تک تمام زمین ایک غیر معمولی قسم کے زلزلے سے ہلا دی جائے گی، جس سے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ زلزلے مقامی بھی ہوتے ہیں اور علاقائی بھی، لیکن قیامت کا زلزلہ اس قدر عظیم ہوگا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحج میں، اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عظیم، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہی عظیم چیز ہے۔ اس عظیم زلزلے کی وجہ سے بچوں کو دودھ پلاتی مائیں اپنے پیارے اور چہیتے بچوں کو بھول جائیں گی، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور لوگ ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو جس قدر زمین میں انسان دفن ہیں، زمین ان سب کو نکال کر باہر پھینکے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ اسی طرح زمین کے خزانے بھی باہر نکل آئیں گے، جیسا کہ آپ اس کی آیت میں دیکھ رہے ہیں، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، انسان کہے گا اسے کیا ہوا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی سب خبریں بھی بیان کرے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ستونوں کی صورت میں اگل دے گی، چنانچہ قاتل آئے گا اور کہے گا اس کی وجہ سے میں نے قتل کیا، قطع رحمی کرنے والا آئے گا اور کہے گا اس کے لیے میں نے رشتے ناتوں کو توڑا، چور آئے گا اور کہے گا اس کے لیے میرے ہاتھ کو کاٹا گیا، پھر سب کے سب اسے چھوڑ دیں گے اور کوئی اس میں سے کچھ نہیں لے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ انسان اس صورتحال سے دہشت زدہ اور حیران اور پریشان ہو کر کہے گا زمین کو کیا ہو گیا، یہ کیوں اس طرح ہل رہی ہے اور اپنے خزانے اگل رہی ہے۔ زمین اپنے حالات بیان کرے گی۔ اس دن زمین اپنے اوپر گزرنے والے حالات بیان کرے گی۔
انسان نے زمین پر جتنے اعمال کیے ہوں گے زمین ان سب کو ظاہر کر دے گی کہ فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں نیکی یا بدی فلاں جگہ پر اور فلاں وقت پر کی تھی۔ زمین کو یہ بولنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ انسان نے لوہے اور پلاسٹک میں بولنے کی قوت پیدا کر دی تو اللہ تعالیٰ شجر اور حجر میں قوت پیدا کرنے پر زیادہ قادر ہے۔ اس لیے اس میں تعجب والی بات نہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ انسانی اعضاء میں یہ قوت پیدا کر دے گا کہ وہ کلام کریں گے، اس طرح زمین کو بھی اللہ تعالیٰ کلام کرنے کی طاقت عطا فرمائیں گے اور وہ اللہ کے حکم سے بولے گی۔ اور پھر حساب کتاب کے لیے روانگی۔ یہ اصل میں جو زلزلہ آئے گا یہ حساب کتاب کے لیے آئے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم۔ اس دن لوٹیں گے لوگ الگ الگ ہو کر تاکہ انہیں دکھایا جائے ان کے اعمال، گروپ بنیں گے۔ قیامت کے دن لوگ قبروں سے نکل کر حساب کی جگہ کی طرف ٹولیاں ٹولیاں ہو کر لوٹیں گے۔ ان میں سے بعض بے خوف ہوں گے اور بعض خوف زدہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، آمین۔ بعض کے رنگ سفید ہوں گے جو کامیابی پانے والے ہوں گے اور بعض کے رنگ سیاہ ہوں گے جو ان کے ناکام ہونے کی علامت ہے۔ بعض کا رخ دائیں جانب ہوگا تو بعض کا بائیں جانب۔ اللہ ہمیں سیدھے ہاتھ والوں میں شامل کرے۔ پھر وہ سب اپنے اپنے اعمال دیکھیں گے اور ہر ایک کو بتایا جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کر گیا ہے۔ ذرا برابر نیکی اور بدی بھی وہاں پہ نظر آ جائے گی۔ اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے کہ ترازو پلڑے اس پہ تولا جائے گا، آگے ایسی آیات بھی آتی ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، لہذا جو کوئی کرے گا ذرہ برابر بھلائی۔ ذرہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے ناممکن نہیں کوئی چیز، اس کی بھی اس کو اجر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جسے ہم بعض چیزوں کو لائٹلی لیتے ہیں، بالکل ذرہ برابر اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، وہ بھی اگر خدا نہ خواستہ بہت جمع ہو جائے تو برائیوں کا انبار بن جاتا ہے، اس کو بھی انسان دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی کی کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی بھی ایسی نہیں ہوگی جو اس کے اعمال نامے میں درج ہونے سے رہ گئی ہو، اس سے بہرحال وہ دیکھ لے گا۔ بعض مفسرین کے نزدیک چونٹی سے بھی چھوٹی چیز کو ذرہ کہتے ہیں، مطلب یہ کہ اس قدر چھوٹی نیکی اور بدی بھی اس کے اعمال نامے میں محفوظ ہوگی، اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں والے 3 قسم کے ہیں، ایک اجر پانے والا، ایک پردہ پوشی والا اور ایک بوجھ اور گناہ والا۔ اجر والا تو وہ ہے جو گھوڑے کو اللہ کے راستے میں جہاد کی نیت سے پالتا ہے۔ اگر اس گھوڑے کی اگاڑی بچھاڑی ڈھیلی ہو گئی اور وہ ادھر ادھر سے چرتا رہا تو یہ بھی گھوڑے والے کے لیے اجر کا ثواب ہے، اور اگر اس کی رسی ٹوٹ گئی اور وہ ادھر ادھر چلا گیا تو اس کے قدم کے نشانات اور لد کا بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ کسی نہر سے گزرتے ہوئے پانی پی لے، چاہے مالک کا ارادہ نہ بھی ہو، تو بھی اسے ثواب ملے گا۔ یہ گھوڑا تو اس کے لیے سراسر اجر و ثواب ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس نے اس لیے گھوڑا پال رکھا ہے تاکہ دوسروں سے بے پرواہ رہے اور کسی سے سوال کی ضرورت نہ ہو، لیکن اس گھوڑے کی گردن پر جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اس کی پیٹھ کا جو حق ہے اسے بھی وہ ادا کرتا رہتا ہے، چنانچہ اس کے لیے پڑتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس نے فخر اور ریاکاری اور ظلم و ستم کے لیے گھوڑا پال رکھا ہے، چنانچہ یہ اس کے ذمہ بوجھ اور اس پر گناہ کا بار ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، گدھوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس بارے میں سوائے اس تنہا اور جامعہ آیت کے اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں فرمایا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھلائی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جہنم سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقے کرنے کے ذریعے سے ہو، جو بھی یہ نہ پائے وہ اچھی بات ہی کے ذریعے سے بچے۔ مطلب یہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے اور جہنم کی آگ کو دور کرنے کا باعث بنتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا،
نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھنا، گو اتنا ہی کام ہو کہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کوئی ہدیہ کمتر نہ سمجھے، اگرچہ وہ ہدیہ بکری کا ایک کھوری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سائل کو کچھ نہ کچھ دے دو، اگرچہ جلا ہوا کھوری ہو۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے عائشہ، اعمال کو ایک روایت میں ہے کہ گناہوں کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ ان کا بھی حساب لینے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کو ہلکا نہ سمجھا کرو، یہ سب جمع ہو کر آدمی کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برائیوں کی مثال بیان کی جیسے کچھ لوگ کسی جگہ پر اترے، پھر ایک ایک دو دو لکڑیاں چن لائیں تو لکڑیوں کا ڈھیر لگ جائے گا، پھر اگر انہیں سلگایا جائے تو اس وقت اس آگ پر جو چاہے پکا سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس طرح تھوڑے تھوڑے گناہ زیادہ ہو کر آگ کا کام کرتے ہیں اور انسان کو جلا دیتے ہیں۔ سورہ زلزال کی آخری 2 آیات اور مذکورہ احادیث انسان کو ایک بہت اہم حقیقت کی طرف توجہ دلاتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اپنا ایک وزن رکھتی ہے اور اپنی ایک قدر رکھتی ہے، اور یہی حال بدی کا بھی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بدی بھی حساب میں آنے والی چیز ہے، یوں ہی نظر انداز کر دی جانے والی چیز نہیں۔ اس لیے کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ایسی بہت سی نیکیاں مل کر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بہت بڑی نیکی قرار پاتی ہیں، اور کسی چھوٹی سے چھوٹی بدی کا ارتکاب کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے بہت سے چھوٹے گناہ مل کر گناہوں کا ایک انبار بن سکتے ہیں۔ آیات مبارکہ کی حکمتیں اور تقاضے کیا ہیں؟ قیامت کا زلزلہ عظیم ہوگا، دنیا میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ زلزلہ ہر چیز کو تاوبالا کر دے گا۔ قیامت کے دن زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، اس وقت کوئی بھی ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، اس لیے اخروی زندگی کو مد نظر رکھ کر اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ جمادات، زمین وغیرہ کا کلام کرنا اللہ تعالی کی قدرت اور علم و حکمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، ہر طرح کا شرک چھوڑ دینا چاہیے۔ زندگی کا ایک لمحہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، قیامت کے دن سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اس طرح چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اپنا جائزہ لیتے ہیں، قیامت کے زلزلے کی شدت اور عظمت سبق کی روشنی میں بتائیے۔ زمین اپنے خزانوں کو باہر نکالے گی تو مجرموں کو کیا کیفیت ہوگی، وضاحت کیجیے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس کی تفسیر بتائیے۔ قبروں سے نکل کر لوگ حساب کی جگہ کی طرف جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کو کیوں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، قرآن آیات اور صحیح حدیث کی روشنی میں وضاحت کیجیے۔ یہ ضرور حل کیا کریں تاکہ آپ کو دوبارہ سے شوق پیدا ہو کھولنے کا، اور جب آپ بار بار اس کی تیاری کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور یہ چھوٹا سا ایک ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس سے آپ کو ہمیشہ کے لیے یہ سورت یاد رہ جاتی ہے۔ سورت زلزال اپنی نماز میں رکھیں، جب آپ کو تفسیر سمجھ آئے گی، ترجمہ سمجھ آئے گا انشاءاللہ جو آپ کا کورس ہو رہا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو کتنا سبق دے گی اور آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلی آئے گی، آپ لالچ اور حرص سے دور بھاگیں گے۔ تو فجر کی آپ سنتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں احادیث مل جاتی ہے، وہ کیا پڑھتے تھے، آپ اس کے فرضوں میں سورہ زلزال جب آپ کو حفظ ہو جائے اور سورت العادیات اپنی نمازوں میں رکھیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔